بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگم صاحبہ ناشتہ لگ گیا ہے، آپ لوگ نیچے آ جائیں، کیونکہ اس کو سمینہ بیگم ناشتہ لگانے کا کہہ کر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیتے رہو، اللہ تمہیں خوشیاں دے، سمینہ بیگم نے پیار سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہونے لگی۔ آمین ماما، مجھے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر ان کو اٹھنے میں مدد دی۔ شاذل بیٹا، تم بھی آ جاؤ، تم نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا، انہوں نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوم کے کوثر کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ وہ بھی تیاری کرنے لگ گیا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ ابھی اس نے آہت سے بھی بات کرنی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آہت اس کے لیے پریشان ہوگا۔ سمرا اسکول جوائن کر چکی تھی، اس لیے وہ مصروف ہو گئی تھی اور اس نے سیرت کے گھر کوئی چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ پہلے وہ آ جاتی تھی یا سیرت اس کو بلا لیتی تھی۔ وہ شاذل کی باتوں سے کافی پریشان تھی اور سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اگر سمرا ہوتی تو وہ ہی کچھ نہ کچھ آئیڈیا بتا دیتی۔ مجھے شاذل افندی سے ملنا ہوگا اور وہ کیا چاہتا ہے یہ بھی پوچھنا ہوگا، ایسے میں اس کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی اور نہ ہی اپنی فیملی کو کوئی نقصان پہنچانے دوں گی، اس نے خود سے کہا اور خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ وہ اب پکا سوچ چکی تھی کہ وہ شاذل سے ایک دفعہ تو ضرور ملے گی۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ وہ اپنے آفس میں کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بڑا افسردہ اور سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ جب احد اس کے روم میں انٹر ہوا تو اس نے بھی اس کی سنجیدگی دور سے ہی بھانپ لی تھی۔ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور تم اندر بیٹھے ہو، اپنے محسوس انداز میں وہ کہتا اس کی سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا موڈ خوشگوار کرنا چاہتا تھا۔ شاذل نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ جن کے دل کے موسم اجڑ چکے ہوں ان پر باہر کے موسم اثر نہیں کرتے احد۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، لیکن ایسے کیسے چلے گا میرے دوست؟ شاذل کی بات سن کر احد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اب اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو ایک ہی رات میں اتنا بدل چکا تھا، پہلے سے بھی زیادہ سیریس، اور اب تو اس میں دکھ بھی شامل تھا۔ سیریس تو وہ پہلے ہی تھا پر تب دل کی بات نہیں تھی، وہ ویسے ہی سیریس رہتا تھا کیونکہ سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، پر اب تو بات ہی اور تھی، اب چوٹ اس کے دل پر لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاید یہی قسمت میں تھا شاذل، وہ بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ سیرت میری تھی اور میری ہی رہے گی، میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس نے بہت ہی پختہ لہجے میں کہا۔ احد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر پتھروں کی سی سختی تھی اور ایک جنون تھا۔ بٹ کیسے شاذل؟ احد نے پوچھا کہ اس کو شاذل کے انداز سے ڈر لگنے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا جس چیز کو پانے کی شاذل ٹھان لے وہ ہر قیمت پر حاصل کر کے ہی رہتا، پر اب معاملہ اور تھا اور یہ کسی کی زندگی کا سوال تھا۔ بس تم دیکھتے جاؤ، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی، تم دو گے نا میرا ساتھ؟ اس نے پلٹ کر احد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور اسے اس کا بھی ساتھ مانگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ سوال تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے، احد نے خفگی سے کہا۔ وہ بھی اس کی خوشیاں اس کو واپس لوٹانا چاہتا تھا جیسے شاذل پچھلے چند دنوں سے خوش تھا، وہ اس کو پوری زندگی ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا یہ احد کو بھی نہیں پتا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، ویسے تو اس نے کبھی سالگرہ منائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہر سال ماسٹر جی اس کے لیے کیک لے کر آتے تھے تو وہ گھر میں ہی تھوڑا بہت انتظام کر لیتی تھی اور سمرا بھی آ جاتی تھی۔ ماسٹر جی، زبیدہ بھی اور سمرا اس کو تحفے بھی دیتے تھے۔ آج بھی وہ صبح جب اٹھی تو زبیدہ بھی نے اس کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور ساتھ ہی اس کی لمبی عمر اور اچھی زندگی کی دعائیں بھی۔ ماسٹر جی جب نماز پڑھ کر آئے تو انہوں نے بھی اس کو گلے لگا کر پیار کیا اور مبارک دی۔ شینا پھپھو، ردا اور شیزا نے بھی اس کو کال پر مبارکباد دی تھی، لیکن سارم اور سمرا نے ابھی تک اس کو وش نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سمرا تو اس کو ضرور وش کرے گی، لیکن اس کو سارم کا پتہ نہیں تھا، شاید اس کو پتہ بھی نہ ہو میری برتھ ڈے کا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ آج کچھ اس لیے بھی مطمئن سی تھی کہ شاذل کی طرف سے اس دن کے بعد سے کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا، لیکن اس کو ڈر بھی تھا کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس انسان سے اچھے کی امید رکھنا بھی بہت غلط تھا اور اس کی یہ خاموشی بھی کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ ماسٹر جی گھر نہیں تھے، وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہ کہیں وہ اس سے کہہ کر گئے تھے کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گے اور کیک بھی لے کر آئیں گے۔ موسم بھی بہت بدل گیا تھا، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے زبیدہ بھی نے بیٹی سے بستر نکالے تاکہ ان کو دھوپ لگوا سکے، وہ اس کام میں مصروف تھی۔
سیرت نے بھی کام ختم کیا اور کمرے میں آ کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کا سیل بج رہا تھا۔ اس نے سیل دیکھا، کال سالم کی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سیل کان سے لگا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس نے سلام کا جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی آہستہ سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہیپی برتھ ڈے سیرت، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ساتھ میں اس کو وش بھی کر دیا۔ آپ کو کیسے یاد کہ آج میری سالگرہ ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے شیزا نے بتایا تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں وش ہی کر دوں۔ ویسے اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے نہیں پتہ لگنا تھا سچ میں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ سیرت کو اس کی بات سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ سالم تو بہت ہی عجیب سا تھا، اتنا بدل گیا تھا۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی پر بولی نہیں کچھ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وش کیا، اس نے بھی روکھے سے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ سیرت بات سنو، میں نے ماموں سے بات کی ہے، آج شام ہم باہر جائیں گے۔ میں تمہیں اچھے سے وش کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی پسند کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ماموں جی نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ سالم نے گویا اس پر بم پھوڑا۔ وہ گنگ سی کھڑی تھی۔ اس کو سالم سے زیادہ ماسٹر جی پر حیرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی اور اسے پوچھا تک بھی نہیں۔ وہ کبھی بھی یوں ہوٹلوں میں نہیں گئی تھی اور آج سالم اس کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن میں تو کبھی ہوٹلوں میں نہیں گئی، نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، اور آپ کو بابا سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت ہی عجیب سی صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ سالم پر بھی اس کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی مرضی کر رہا تھا؟ کیا بات کرتا میں تم سے؟ مجھے پتا تھا کہ تم میری بات مانو گی، آخرکار میری منگیتر ہو تم، تمہارا فرض بنتا ہے میرے ساتھ جانا اور میری ہر بات ماننا۔ اب تم تیار رہنا، میں 7 بجے تک آ جاؤں گا تمہیں لینے، اوکے؟ سالم نے بہت رعب سے کہا اور اس کی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی۔ لیکن سیرت نے اس کے لہجے میں غصہ اور ایک طرح کا رعب بھی محسوس کر لیا تھا جو وہ اس پر ڈال رہا تھا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی حیرت میں غرق کھڑی تھی۔ اس نے تو سالم کو وہی بچپن والا سالم ہی سمجھا تھا جو اس کی ہر بات مانتا تھا اور کبھی غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ جب اس کو ڈانٹتی دور بھاگ جاتا تھا، اور آج والا سالم تو رونے والا نہیں بلکہ رلانے والا تھا۔ اس کو اب ماسٹر جی پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ وہ بھانجے کی محبت میں اپنی بیٹی کو بھی بھول گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں بہت زیادہ بزی کر لیا تھا، نہ اس کو دن کا ہوش رہتا نہ ہی رات کا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آفس میں بھی کام کافی زیادہ تھا کیونکہ جس ڈیلیگیشن سے ان کی 1 ہفتہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اب ان کے ساتھ اب ڈیل ہو چکی تھی اور اب ان کو گاڑیاں سپلائی کرنا تھی۔ بہت بڑا کانٹریکٹ تھا جو ان کو ملا تھا اور شاذل افندی ہر کام دل سے اور ایمانداری سے کرنے کا عادی تھا، اس لیے تو آج وہ اس مقام پر تھا۔ وہ 1 ہفتے سے خود بھی بزی تھا اور اس نے احد کو بھی بزی رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کوئی فضول بات نہ کر سکے جو وہ اب سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس میں کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب اس کا سیکرٹری ارحم ڈور ناک کر کے اندر آیا۔ بیٹھو ارحم، یہ فائل احد صاحب کو دے دو، اور اب آگے کوئی میٹنگ وغیرہ یا کچھ اور ہو تو بتاؤ، اس نے ارحم کو بیٹھنے کو کہا اور جو فائل وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کے آگے رکھ دی جو احد کو دینی تھی۔ نو سر، آج میٹنگ تو کوئی نہیں ہے، بٹ آج آپ کے اور احد سر کے لیے ایک انویٹیشن آیا ہے، اس نے شاذل افندی کو انفارم کیا۔ کس کا انویٹیشن اور کب آیا؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر اندر ایک چائے بھجوانے کو کہا۔ سر، مسٹر خاور حیات کا، جو آپ کے بزنس فرینڈ ہیں، آج ان کی 2nd ویڈنگ اینیورسری ہے۔ وہ خود آفس آئے تھے لیکن تب نہ آپ تھے آفس میں اور نہ ہی احد سر، اس لیے وہ کارڈ دے کر چلے گئے تھے۔ اس نے کارڈ نکال کر شاذل کے آگے رکھ دیا۔ مون ہوٹل۔ شاذل افندی نے کارڈ دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوٹل۔ اس کا نے پڑھا۔ جی سر، یہ پارٹی مون ہوٹل میں ہے، اس نے بتایا۔ تب تک چائے بھی آ چکی تھی۔ تم چائے پیو، اس نے ارحم کو چائے پینے کا کہا۔ جی ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ ارحم نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ شاذل نے احد کو کال ملائی اور اس کو اپنے روم میں آنے کو کہا۔ اس نے پیچ کلر کا گھیرے دار فراک پہنا تھا جس کے گلے، بازو اور گھیرے پر نگ لگے تھے۔ یہ کلر اس کی گوری رنگت پر بہت سوٹ کرتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلاس بھی لگا لیا اور کانوں میں میچنگ ٹاپس پہنے جو بہت ہلکے پھلکے تھے۔ ہیوی جیولری اس کو پسند نہ تھی۔ ایک ہاتھ میں اس نے بریسلیٹ اور دوسرے میں تھوڑی سی میچنگ چوڑیاں پہن لیں۔ اس نے تھوڑے سے بال اٹھا کر اس کی بیک کامبنگ کی اور باقی کے بال اس نے ایسے ہی چھوڑ دیے کیونکہ اس کے بال گیلے تھے۔ دوپٹے کو کندھے پر ایک طرف سیٹ کر کے اس نے پاؤچ میں سر رکھا اور چادر اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ جب تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو سالم بھی آ چکا تھا کیونکہ 7 بج چکے تھے۔ سالم کی نظر اس پر پڑی تو وہ شد سا اس کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں کی آنکھیں ملی تو سیرت نے جلدی سے منہ پھیر لیا لیکن سالم ایسے نہیں کر سکا تھا۔ چلیں سیرت، کچھ دیر کے بعد سنبھل
نکل کر اس نے چلنے کی اجازت چاہی۔ وہ پہلے ہی زبیدہ بی اور ماسٹر جی سے مل چکا تھا۔ جی، سیرت نے ماسٹر جی اور زبیدہ بی کی طرف دیکھا، گویا ان سے جانے کی اجازت مانگ رہی ہو۔ جاؤ بیٹا، دھیان سے جانا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ ماسٹر جی بھی سیرت کو دیکھ کر اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو جانے کے لیے کہا۔ سیرت نے چادر کی اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سارم نے سیرت کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سارم سمجھ چکا تھا کہ سیرت کو اس کا یوں ہوٹل لے کر آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی۔ جب سارم نے اچانک زور سے گاڑی کو بریک لگایا، وہ یکدم سے ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا اور باہر دیکھا۔ گاڑی بڑی سی عمارت جس پر مون ہوٹل لکھا ہوا تھا اس کے آگے رک چکی تھی۔ ہم پہنچ چکے ہیں۔ سیرت تم ادھر رکو، میں ابھی گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، سارم نے اس سے کہا اور آگے ہو کر ڈور کھول دیا۔ سیرت گاڑی سے اتر کر ہوٹل سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر ہوٹل کی طرف دیکھا۔ اس کی بلڈنگ بہت خوبصورت تھی اور اس وقت تو اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی کیونکہ اندر ساری کی ساری لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ یہ اس کا کسی بھی ہوٹل میں آنے کا پہلا ایکسپیرئنس تھا۔ یہاں رش اور بہت گہما گہمی تھی، بہت سے لوگ اندر سے باہر اور باہر سے اندر آ جا رہے تھے۔ وہ ان سب کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی آنکھوں میں بہت تیز روشنی پڑی۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی پر اس کو سمجھ نہ آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکل چکے تھے۔ شاذل نے بلیک 3 پیس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی لیکن پھر بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آحت نے بھی بلیک ہی پہنا ہوا تھا، وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ بہت خاموشی سے ڈرائیو کر جب آحت نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ فضول بکواس نہیں کرو، بجلیاں بوائز نہیں گرلز گراتی ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں بڑا پتہ ہے۔ ویسے آج تو تم گراؤ گے کسی پر بجلی، اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہے ہو، اس نے شاذل کی بات پر قہقہا لگا کر کہا۔ وہ کہاں چپ رہنے والا تھا۔ شاذل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سختی سے لب بھینچے ڈرائیو کرتا رہا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ آحت نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا شاید۔ پتہ نہیں یار، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہے، بے چینی سی ہے میرے دل میں، شاذل نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر تم ٹھیک نہیں تو چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ یار ویسے تو میں ٹھیک ہوں لیکن میرے اندر عجیب سی بے چینی ہے، اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوگا آج۔ تم ایسے کرو، گاڑی میں رکو، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ آحت نے اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ گاڑی کو روک سکے۔ نہیں تم آرام سے بیٹھو، میں چلا رہا ہوں، ویسے بھی ہم پہنچ چکے ہیں، اس نے کہا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ اوکے، وہ بھی چپ کر گیا۔ وہ جانتا تھا اتنی آسانی سے شاذل افندی کسی کی بات مان جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے راستے میں فلاور شاپ سے بوکے اور گفٹ خریدا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد شاذل افندی نے ہوٹل کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے۔ گاڑی رک چکی تھی لیکن اس کی ہیڈ لائٹس ابھی بھی آن تھیں۔ گاڑی کی روشنی میں تھوڑا دور کھڑے وجود پر شاذل افندی کی نظر پڑی تو اس کو سیرت کا گمان ہوا۔ سیرت کریم، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے اس کا نام نکلا تھا۔ گاڑی سے چند قدم دور کھڑی وہ لڑکی اب آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں لائٹس پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ گاڑی کی طرف ہی تھا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آحت بھی سن کر چونک گیا۔ واٹ! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ادھر کیا کر رہی ہے اور وہ بھی اس وقت؟ آحت نے تعجب سے کہا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں آگے کی طرف دیکھا تو اس کو بھی وہی منظر نظر آیا جو شاذل دیکھ رہا تھا۔ وہ سیرت ہی ہے، میرا دل کہتا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ شاذل کا دل کہتا تھا وہ سیرت ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی کی لائٹس آف کی اور ڈور کھول کر باہر نکل آیا۔ آحت بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا۔ ان دونوں کا رخ اب اس لڑکی کی طرف ہی تھا جو اب چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ان سے چند قدم ہی دور کھڑی تھی۔ وہ کوئی گاڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس ابھی بھی آن تھیں لیکن اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہی چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دوسری طرف منہ کرنے سے اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے سارم کو دیکھنے کی کوشش کی پر وہ اس کو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کافی پریشان ہو گئی، موڈ تو اس کا پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔ شاذل افندی اور آحت بھی چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ایکسکیوز می مس سیرت جو یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اتنی دیر لگتی ہے گاڑی پارک کرنے میں، تب بھی اس کو اپنے پیچھے سے مردانہ آواز سنائی دی۔ جی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن
اپنے سامنے شاذل افندی اور راحت رحمان کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایسے ہی منہ کھولے حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ مس سیرت کریم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اکیلی؟ احد نے تعجب سے اس سے پوچھا اور پھر شاذل کی طرف دیکھا جو سیرت کا بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ ان تینوں کی دوسری ملاقات تھی۔ شاذل خاموشی سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا جو آج پہلی ملاقات سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ پیچ کلر کے فراک میں یہ تو اس کا کوئی اور ہی روپ تھا۔ شاذل کی اس سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ میں اکیلی نہیں ہوں، اس نے گھبراہٹ میں کہا۔ اس کی نظریں شاذل کی طرف اٹھیں تو وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو بہت ناگوار غصہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور چہرہ تھوڑا دوسری طرف موڑ لیا۔ تو پھر آپ کے ساتھ یہاں کون آیا ہے؟ آپ کی فرینڈ؟ احد نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس نے پھر سے سوال کیا، آپ لوگ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں جس کے ساتھ مرضی آؤں، آپ لوگ پلیز جائیں یہاں سے، اس نے غصے سے کہا۔ اس کو غصہ تو سالم پر آ رہا تھا لیکن اتار اس نے احد پر دیا۔ اس کو شاذل افندی پر بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر مسلسل ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ اوہ سو سوری، آپ تو غصہ ہی کر گئیں۔ آپ شاید یہاں پہلی دفعہ آئی ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا یہاں ایسے اکیلے کھڑے ہونا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی اس ماحول کو، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھ پر ہی غصہ ہو رہی ہیں۔ احد نے اس کے غصے کا برا منائے بغیر اس کو سمجھایا کیونکہ یہ جگہ اکیلی لڑکی کے کھڑے ہونے کی نہیں تھی۔ رات کے وقت ادھر طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایم سوری، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں آئی، سالم کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ گاڑی پارک کرنے گئے ہیں لیکن ابھی تک واپس ہی نہیں آئے، اس نے بہت پریشانی اور فکر مندی سے کہا۔ شاذل اور احد سالم کا نام سن کر چونکے۔ احد تو جانتا تھا کہ یہ سیرت کا منگیتر کا نام ہے لیکن شاذل نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے احد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک درد سا جاگا تھا سیرت کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر، اور یہ بات احد نے بھی نوٹ کی تھی۔ تو آپ کال کریں اس کو، ایسے کیسے وہ لاپرواہی کر کے چلا گیا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کیا بیوقوف انسان؟ اس سے پہلے کہ احد کچھ بولتا، شاذل افندی نے بہت غصے سے کہا۔ سیرت اس کی بات سن کر چونکی۔